آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شدید جنگ چل رہی ہے۔ آج اس جنگ کا 5واں دن ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر شدید حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف 4000 سے زائد میزائلوں سے اور مختلف طرح کے ڈرون سے اور مختلف طرح کے ہتھیاروں سے حملے کا اعلان کیا ہے۔ میرے سامنے امریکی فوجی چیف بریڈ کوپر کا تازہ بیان موجود ہے۔ یہ امریکہ کا فوجی ادارے سینٹ کام کا چیف ہے جس کا نام براڈ کوپر ہے۔ اس نے اپنی تازہ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کے حملے بدستور جاری ہیں اور امریکہ نے ایران کے خلاف اب تک 2000 سے زائد اہداف پر 2000 سے زائد خطرناک میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ امریکی فوجی چیف براڈ کوپر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 300 سے زائد جنگی جہازوں سے حملے کیے ہیں، جس میں ایران کی بحریہ کے تمام جہازوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایران کی بحریہ کی آبدوزیں بھی تباہ کر دی گئی ہیں اور ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی سائٹس کو، تنصیبات کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران کی فوج کے تمام کمانڈرز اور جنرلز بھی مار دیے گئے ہیں۔ امریکی فوجی ادارے سینٹ کام کے چیف نے خبردار کیا ہے کہ ہماری یہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی جب تک کہ ہم ایران میں اپنے مکمل اہداف حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ امریکی فوجی ترجمان فوجی چیف سینٹ کام کے بریڈ کوپر نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے B-1، B-2 اور B-52 بمبار جہازوں کا بھی استعمال کیا ہے اور تقریباً اب تک 5000 سے زائد جو بیلسٹک میزائل ایران کی طرف سے داغے گئے، ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا ہے اور اس وقت ایران کی ایئر سپیس پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ یہ سینٹ کام کا جو امریکی فوجی جنرل ہے براڈ کوپر، اس نے یہ بات کہی ہے جو اس مکمل آپریشن کا ذمہ دار ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں ایران کی، تو ایران اس وقت شدید حملے کر رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ شدید تباہی اسرائیل کے مختلف شہروں میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ اگرچہ اسرائیلی حکومت اور فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بہت سے میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے فضا کے اندر ہی، لیکن پھر بھی کچھ میزائل جا کر وہاں تل ابیب میں اور مختلف سائٹس میں جا کر لگے ہیں، جس سے کافی نقصانات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ اسرائیل ایران پر کیا کر رہا ہے، تو اسرائیل کے بھی ایران پر حملے جاری ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق پچھلی رات مسلسل بمباری ہوتی رہی ایران کے اوپر، جس میں اس خاص عمارت اور بلڈنگ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا جہاں پر ایران کے نئے کمانڈر اور نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کی میٹنگ چل رہی تھی۔ 80 سے زائد اراکین جو شورا کے ہیں وہ جمع تھے تاکہ نئے سپریم لیڈر کو منتخب کر سکیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بمباری کر دی گئی اور اس وقت ایران کے مختلف شہروں پر، مختلف عمارتوں پر، مختلف علاقوں میں شدید حملے مسلسل اسرائیل اور امریکہ کے چل رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ایران کیا کر رہا ہے، تو میرے سامنے تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ ایران کی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے امریکی بحریہ کا ایک قدر نامی 380 میزائل سے ٹارگٹ کیا ہے، یعنی امریکہ کا بحری جہاز جو ڈسٹرائڈ جہاز تھا، بتایا جاتا ہے کہ وہ 600 کلومیٹر دور تھا ایران سے، اسے قدر 380 میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا اور وہ تباہ ہو گیا، لیکن امریکہ نے اب تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ دوسری طرف ایران نے مختلف خلیجی ممالک پر حملے بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج جنگ کا 5واں دن ہے اور اس وقت بھی کویت کے اندر، بحرین کے اندر، UAE کے اندر اور دیگر مختلف پڑوسی خلیجی ممالک میں ایران کے ڈرونز جا کر لگ رہے ہیں۔ جیسا کہ تازہ اطلاعات میں دعویٰ کیا گیا کہ مختلف امریکی فوجی جو مشرق وسطیٰ میں ہوٹلز میں ہیں یا مختلف مقامات میں ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایران کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے ایران کی طرف سے، وہ تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو UAE کے اندر امریکہ کا ڈپلوائے تھا، اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور مختلف جو سیٹلائٹ تصاویر ہیں، نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکی میڈیا ہے، اس نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ مختلف سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امریکی اڈوں پر لگے ریڈار سسٹم اور مختلف طرح کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے وہ ایرانی میزائلوں سے، ڈرون سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ جبکہ ایران نے اسرائیل کے 5 ہرمس نامی ڈرونز بھی تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل ابھی تک اپنے ہرمس ڈرون کو گرنے کا یا تباہ ہونے کا انکار کر رہا ہے، لیکن ایرانی میڈیا پر اسرائیلی ہرمس ڈرون گرنے کی ویڈیوز اور فوٹیجز اور تصاویر جاری کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے امریکہ کے تجزیہ کار اور فوجی آفیشلز کیا کہہ رہے ہیں، سابق امریکی پینٹاگون مشیر ہیں میک گریگر دوگلاس، اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بیٹھ کر کہا کہ ایران نے سارے امریکی اڈے مشرق وسطیٰ میں تباہ کیے ہیں، ان پر میزائل یا ڈرون داغے ہیں اور یہ سب کام چین اور روس کی مدد اور ہیلپ سے ہو رہا ہے۔ روس اور چین بیک وقت ان کو بالکل ریل ٹائم ان کو سیٹلائٹ تصاویر دے رہے ہیں اور ان کو مدد پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کے فوجیوں کو اور امریکی اڈوں کو مشرق وسطیٰ میں شدید نقصانات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی فوج نے پہلی مرتبہ اپنے ان 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی جو کویت کی پورٹ پر موجود تھے اور ان کی تصاویر اور ان کی شناخت بھی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی سب سے بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے وہ امریکی سینیٹر ہے
ब्लू मंथाल, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमें अमरीकी हुकूमत की तरफ से हालिया ब्रीफिंग के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई जिससे ये लगता है कि अमरीकी फौज को ईरान के अंदर जमीनी तौर पर ऑपरेशन के लिए उतारा जा रहा है, जो अमरीका के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। याद रहे, अमरीका के कई ऑफिशियल्स ने, कांग्रेस के मेंबरान ने, सेनेट के मेंबरान ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत, ट्रंप हुकूमत जो ईरान के खिलाफ जमीनी फौज दाखिल करने जा रही है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदगी की तरफ, एस्केलेशन और अमरीकी फौजियों के नुकसानात की तरफ लेकर जा सकती है। फिर आज की सबसे एक खतरनाक खबर ये सामने आ रही है। CNN जो अमरीकी मीडिया है, उसने बताया कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से इराक के बॉर्डर पर, इराक और ईरान का जो बॉर्डर है, वहां पर कुर्द अलहदगी पसंद जो मुसल्लह गिरोह है, उनको कहा गया है या उनको हथियार दिए गए हैं कि वो ईरान के अंदर इंतशार और मुख्तलिफ तरह की शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों के लिए तैयार हो जाए। यानी सादा लफ्जों में, ईरान पर इतने हमले करो, इतना अंदर से कशीदगी पैदा करो कि ईरान की अंदर जो बाहर के अलहदगी पसंद गिरोह हैं उनको दाखिल करके ईरान को तोड़ दिया जाए। तो इस तरह की चीजें ईरान के खिलाफ अमरीका कर रहा है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खतरनाक खबर यह सामने आ रही है कि ट्रंप हुकूमत ने मुख्तलिफ दिफाई कंपनियों को तलब किया है, जो अमरीका के अंदर असलाह बनाने वाली कंपनियां हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको तलब किया है और उनसे डिमांड की है कि वो ज्यादा से ज्यादा असलाह पैदा करें ताकि अमरीकी फौज का जो असलाह अब तक खत्म हुआ है उसको पूरा किया जा सके। अब बाज़ तज्जियाकार और बाज़ मीडिया पर ये चीज़ें आई हैं कि अमेरिका का $50 अरब का असलहा ख़त्म हो चुका है। अमेरिका ने पिछले 2 महीनों में जो 300 से ज़्यादा असलहे के जहाज़ भेजे और 300 से ज़्यादा जंगी जहाज़ भेजे, 2 बाहरी बेड़े भेजे, इन पर और जो अब तक 5 दिनों में अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है, इसमें $50 अरब का असलहा फूंक दिया गया है। मजीद $50 अरब का असलहा मांगा गया है। अगर ये जंग अगले चंद दिन इसी तरह से चलती रही तो इस जंग में अमेरिका के सारे असलहे के ज़खायर तबाह हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। इससे बात मालूम हो रही है कि ये जंग कितनी तबाहकुन और खौफनाक रही है, लेकिन इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम आवाम का हो रहा है और इस जंग में सबसे ज़्यादा जो खसारा है वो ईरान के लोग उठा रहे हैं।